کا کہنا ہے کہ زمین پر امیر ترین شخص ہونے کے ناطے وہ مریخ پر شہر آباد کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہیں، اور ان کے مطابق جب ہم مریخ پر شہر آباد کر چکے ہوں گے تو ہم اپنے ہی بنائے گئے ڈومز کے نیچے رہ رہے ہوں گے۔ یہ تھیوریٹیکلی تو ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں مریخ پر کالونیاں بنا چکے ہوں، لیکن بہت کچھ ہے جو ایلون مسک ہم سے چھپا رہے ہیں۔ یعنی مریخ پر انسانی بستیاں آباد کرنا ناممکن نہیں، لیکن اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہمارا خیال ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مریخ کے متعلق وہ کون سے حقائق اور چیلنجز ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں، اور مریخ پر انسانی کالونیاں آباد کرنے میں آخر ہمیں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زمین پر گزشتہ 3 بلین سالوں سے کسی نہ کسی صورت میں زندگی موجود ہے، لیکن آج ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی سیارے کو وزٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں یہ خوبی ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے ہمیں انسان کی گزشتہ نسلوں سے منفرد کرتی ہے، وہیں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں کو مریخ پر بھیجیں گے، جن کے ساتھ 100 ملین میٹرک ٹن کا سامان بھی مریخ پر بھیجا جائے گا، تاکہ یہ لوگ اسے استعمال کر کے مریخ پر ایک ایسا شہر آباد کر سکیں جو اپنے اندر رہنے والوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس مقصد کے لیے زمین اور مریخ کے درمیان 1000 اسٹار شپ کے راکٹ ٹریول کریں گے۔ یہ سب سننے میں تو آسان لگتا ہے اور ممکن بھی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا ہمارا خیال ہے۔ سب سے پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان آخر مریخی کی طرف کیوں سفر کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بہترین آپشن نہیں ہے۔ بہترین آپشن تو در حقیقت مریخ پر انسانی بستیاں بسانا بھی نہیں، لیکن یہ موجودہ چوائسز میں سے قدرے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے قریب کسی دوسرے سیارے کی آباد کاری کا سوچیں تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال ہماری زمین کے قدرتی سیٹلائٹ چاند کا آتا ہے، لیکن یہاں کی سرفس میں زندگی کے لیے موزوں حالات موجود نہیں۔ بلا شبہ یہ ہماری زمین سے بہت قریب ہے، لیکن یہاں کی سرفس میں ایسا کچھ بھی نہیں جہاں زندگی سروائیو کر سکے، اور یہاں موسمی حالات بھی انتہائی مشکل ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں وینس کی، تو یہاں کا ایٹماسفیئر اتنا تھک اور گرم ہے کہ یہاں زمین سے بھیجے گئے پروبس بھی کچھ منٹ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکے، لہٰذا یہاں انسانی کالونیاں آباد کرنا دیوانے کے خواب کے مترادف ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مریخ۔ یوں تو اس پر بھی زندگی کے لیے ضروری حالات موجود نہیں، لیکن یہ قدرے ایسی کنڈیشنز رکھتا ہے کہ اس کو انسانی کالونیوں کی آباد کاری کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ ایلون مسک کا تو مریخ کے حوالے سے یہ تک کہنا ہے کہ ممکن ہے ہم مستقبل میں مریخ کو ٹرانسفارم کر کے زمین جیسا سیارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مریخ کے گرد بہت ہلکا ایٹماسفیئر موجود ہے۔ یہ زمین کے مقابلے میں تو کہیں زیادہ ہلکا ہے، لیکن چاند کی طرح بالکل ایٹماسفیئر سے خالی نہیں۔ دوسرا، مریخ کا ایٹماسفیئر وینس کے ایٹماسفیئر کی طرح زہریلا نہیں ہے۔ آئیے ایک مثال کی مدد سے مریخ کے ایٹماسفیئر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریخ کی ہوا ہماری زمین کی ہوا سے 1% ہے۔ اس کا موازنہ آپ اس طریقے سے کریں کہ جو ہیلی کاپٹر آپ زمین پر 1 لاکھ فٹ پر اڑانے اور مریخ پر 3 میٹر اڑانے، ان کو ایک جیسے ایٹماسفیئر مل رہی ہے، ان کو ایک جیسی ایئر ڈینسٹی مل رہی ہے۔ تو اگر آپ نے مریخ پر ایک ہیلی کاپٹر کو اڑانا ہے تو آپ کو زمین پر ایک ایسا ہیلی کاپٹر بنانا پڑے گا جو 1 لاکھ فٹ پر جا کے اڑے۔ چاند کی نسبت مریخ کی گریوٹی بھی کافی مضبوط ہے، اگرچہ یہ زمین جتنی تو نہیں ہے، لیکن چاند کے مقابلے میں کافی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں مریخ پر پانی موجود تھا، اور آج بھی مریخ کے پولر آئس کیپس میں یہ پانی برف کی شکل میں موجود ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے پتہ لگایا کہ ماضی میں مریخ پر پانی موجود تھا۔
सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्स पर जब हमने रोवर्स भेजे तो उसमें क्यूरोसिटी ने जाकर वहाँ पर पानी की तलाश की और हमें बताया कि पानी मौजूद है। क्यूरोसिटी को भेजने का मकसद ही ये था कि वहाँ पर पानी की तलाश की जाए, क्योंकि वहाँ पर फॉसल्स, जो माइक्रोब्स के फॉसल्स थे यानी ज़िंदगी के आसार थे, वो इतने वाज़ेह नहीं थे और क्यूरोसिटी के पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो लाइफ को ढूंढ सके। उसका मकसद ये था कि उसने पानी को ढूंढना था और उसने पानी को ढूंढा। आज हम ये समझते हैं कि मार्स पर 4 बिलियन, 4.5 बिलियन ईयर्स या 4 बिलियन ईयर्स पहले पानी मौजूद था और पूरा का पूरा मार्स, एक वक्त में सारा मार्स की सतह पानी से भरी हुई थी। इतना ज़्यादा पानी मौजूद था। और ये हमें कैसे पता चला? हम इसका मुआवजा करते हैं ज़मीन से। ज़मीन पर अगर आप एक दरिया के डेल्टे को देखें तो आपको इस किस्म की शक्ल नज़र आएगी। दरिया बह रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो किसी लेक में या किसी समंदर में जाने लगता है तो उसका डेल्टा बनता है और उसकी बहुत सी ब्रांचेस बन जाती हैं। जब हम मार्स पर गए और वहाँ पर जाकर हमने सैटेलाइट से तस्वीरें देखी तो हमें नज़र आया कि यहाँ पर तो बहुत से डेल्टाज हैं। यहाँ पर तो आपको पानी जगह जगह नज़र आ रहा है कि पानी किस तरीके से फ़्लो करता है। वो अपने निशानात छोड़ गया, हिस्ट्री बना गया पानी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पूरी नहरें नज़र आ रही हैं, आपको दरिया नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसे पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं जो कि साल में कई मरतबा बदलते हैं, सीजन्स के साथ बदलते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी अहम खबर थी। इसीलिए हमने परसेवरेंस रोवर को भी एक क्रेटर में भेजा ताकि वहाँ पर पानी की मौजूदगी थी, क्योंकि वो डेल्टा था और वहाँ पर लाइफ के पाए जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। ये वो खसूसियात हैं जिनकी बदौलत जब भी हम अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी सैयारे की आबादकारी का सोचते हैं तो हम सबसे पहले मरीख का ही इंतखाब करते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मरीख की आबादकारी के दौरान हम किसी हादसे से दो चार नहीं होंगे। इस बात का इजहार इलॉन मस्क खुद एक इंटरव्यू में कर चुके हैं और इनका कहना था कि मरीख की आबादकारी न सिर्फ बहुत मेहनत तलब काम है बल्कि ये बहुत ख़तरनाक है और इसमें इंसानों के मरने तक के इम्कानात हैं। जैसा कि इससे पहले आपको वो सभी वजूहात बयान की गई हैं जिनकी बदौलत हम इंसानी बस्तियों की आबादकारी के लिए मरीख का इंतखाब करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मरीख पर इंसानी आबादकारी में क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और ये मिशन किस हद तक मुश्किल और ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर मरीख के दर्जा हरारत पर एक नज़र डालें तो इसका एवरेज दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगरचे मरीख पर मौसम गर्मा जब अपने अरूज पर होता है तो इसके इक्वेटर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है, लेकिन ये रोज़मर्रा का टेम्परेचर नहीं, क्योंकि सालाना एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री होता है, जो कि अपने आप में एक इम्तिहान है। दूसरे नंबर पर मरीख का एटमॉस्फेयर भी ना होने के बराबर है। यहाँ ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और मरीख का एटमॉस्फेयर ज़मीन के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% है। मरीख पर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा मरीख पर कॉस्मिक रेडिएशन से बचने का कोई निज़ाम भी मौजूद नहीं, क्योंकि मरीख के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो ख़तरनाक शुआओं को इस सैयारे से टकराने से रोक सके, जैसे कि हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड करती है। लिहाजा यहाँ इंसानी आबादकारी में हमें इस मसले से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर मंसूबा साजी करना होगी। अगर ग्रेविटी की बात करें तो ज़मीन के मुकाबले में मरीख की ग्रेविटी बहुत कम है। ये एक लिहाज से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कि वो एस्ट्रोनॉट जो 7 महीनों तक की वेटलेस स्पेस फ्लाइट के ज़रिए मरीख तक पहुँचेंगे वो बहुत कमज़ोर हो चुके होंगे और इनके लिए कम ग्रेविटी वाले इस सैयारे पर रिकवर होने में कम वक्त लगेगा। लेकिन कम ग्रेविटी के दूसरे मसाइल अपनी जगह जूं के तो मौजूद है। मरीख पर इंसानी कॉलोनियों की आबादकारी में एक और मसला यहाँ पर आने वाले रेत के तूफान हैं, जो बाज़ औक़ात तो इस हद तक बड़े होते हैं कि पूरे सैयारे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। लिहाजा इनसे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि वो तमाम इक्विपमेंट्स जो हम इंसानी बस्तियों की आबादकारी में इस्तेमाल करेंगे, इन्हें मुकम्मल तौर पर सील होना होगा ताकि इनमें रेत दाखिल होकर इन्हें ख़राब ना कर सके। इन हालात से तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि मरीख की आबादकारी किसी लिहाज से भी आसान टास्क नहीं और इस मिशन के दौरान गलती की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि छोटी से छोटी गलती या तो पूरे मिशन के फेलियर का सबब बन सकती है या कोई भी शख्स अपनी जान से हाथ धो सकता है। मरीख की आबादकारी के हवाले से इलॉन मस्क ने एक बार CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो बस इस शर्त पर ज़ाती तौर पर मरीख पे जाएंगे कि इन्हें इस बात का यकीन हो
کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اسپیس ایکس کمپنی جاری رہے گی۔ اس بیان سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریخ کی آباد کاری کس قدر کٹھن کام ہے۔ مریخ پر آباد لوگوں کو بہت سی چیزوں کے خلاف حفاظت درکار ہوگی، جیسا کہ ریڈیشن، مائکرو میٹیورائٹس، ایٹماسفیئر ایکسپوجر اور ریت کے طوفان وغیرہ۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ انسان مریخ پر ڈوم بنا کر ان میں رہیں گے، تو اگر مریخ پر ریت کا طوفان آتا ہے اور ان ڈومز کو مکمل طور پر ڈھک دیتا ہے تو انہیں صاف کیسے کیا جائے گا؟ زمین کے مقابلے میں مریخ سے 40 سے 50% سورج کی خطرناک شعاعیں ٹکرائیں گی، ان کا کیا سدباب کیا جائے گا؟ مریخ کا ایٹماسفیئر نہ ہونے کے برابر ہے، تو مارشینز کو خلا سے آتے ہوئے میٹیورز یعنی پتھروں سے کیسے بچایا جائے گا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین پر ان پتھروں سے ہم کیسے بچتے ہیں، تو اس کی وجہ زمین کے گرد موجود ایٹماسفیئر ہے، جو آنے والے پتھروں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی یا تو رگڑ کی وجہ سے راکھ میں بدل دیتا ہے یا توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ جبکہ یہی پتھر اگر مریخ کا رخ کر لیں تو بہت کم ایٹماسفیئر ہونے کی وجہ سے بہت تیزی سے مریخ کی سطح سے ٹکرا کر بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ مریخ پر ایٹماسفیرک پریشر بھی بہت کم ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ڈومز میں پریشر کا خاص خیال رکھا جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے ڈوم میں پریشر کم ہوتا ہے تو اس بات کے وسیع امکانات ہیں کہ ہمارا خون بوائل کرنا شروع کر دے گا اور ہماری آنکھوں کی پتلیاں پھٹ جائیں گی۔ اگر مریخ پر انسانی بستیاں بسانی ہی ہیں تو ان میں سے بہت سے مسائل کا حل یہ ہے کہ مریخ کی سطح کے نیچے شہروں کو آباد کیا جائے۔ اس تناظر میں جب ایلون مسک سے سن 2017 میں ایک کانفرنس میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم مریخ کے اندر سرنگیں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ مریخ کی آباد کاری میں بہت کارگر ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے ہم خلائی پتھروں، ریت کے طوفان اور نقصان دہ شعاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریخ کی آباد کاری ممکن ہے، لیکن یہ ایک شہر کے بجائے ایک غار کی صورت میں زیادہ محفوظ ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی آباد تو شہر ہی کیا جائے گا، لیکن شاید مریخ کی سطح پر نہیں بلکہ سطح کے نیچے سرنگیں کھود کر۔ سب سے بڑا مسئلہ جو مریخ کی آباد کاری کے بعد پیش آ سکتا ہے وہ 1 ملین لوگوں کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے مارشین مووی دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ مریخ پر پھنس جانے والا ایسٹروناٹ میٹ ڈیمن اپنے فضلے اور پانی سے مریخ کی زمین میں آلو اگا کر مدد پہنچنے تک زندہ رہتا ہے۔ کیا ہم بھی مستقبل میں مریخ پر ایسا ہی کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ اگر تھیوریٹیکلی دیکھیں تو یہ ممکن ہے، کیونکہ مریخ کی مٹی میں کافی مقدار میں ایسے نیوٹرینٹس موجود ہیں جو پودے اگانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ تجربہ ابھی تک کیا نہیں کیونکہ ہمارے پاس مریخ کی مٹی کے سیمپل موجود نہیں ہیں۔ یہاں زمین پر ہم نے سن 2014 میں مریخ کی مٹی کو بنانے کی کوشش کی اور اس میں پودے لگائے جن سے ملنے والی پیداوار حیران کن تھی، لیکن کیا یہ پیداوار ہم مریخ کی سطح پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس بھی موجود نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ سن 2014 میں مریخ جیسی مصنوعی مٹی زمین پر بنا کر اس میں کاشتکاری کی گئی تو ہمیں بہت شاندار رزلٹ ملے، لیکن تب ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ مریخ کی مٹی میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم پر کلوریٹ موجود ہے، جو دراصل ایک سالٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسی مٹی جہاں بہت زیادہ مقدار میں نمکیات موجود ہو وہاں پودے بہت کم اگتے ہیں۔ کیلشیم پر کلوریٹ کی دریافت ابھی چیزوں کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا رہی ہے۔ مزید یہ کہ اگر پودے ان نمکیات کی موجودگی میں پروڈکشن دیتے ہیں تو بھی پرکلوریٹ ایک زہریلا مادہ ہے جو زیادہ مقدار میں مریخ کی مٹی میں موجود ہے اور یہاں اگنے والے پودوں میں شامل ہو کر پیدا ہونے والی خوراک کو زہریلا کر دے گا، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہم مریخ پر ٹھیک سے کاشتکاری کرنے کے قابل نہیں ہو پاتے تو 1 ملین لوگوں کے لیے مریخ پر سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ ایلون مسک کے اس منصوبے کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہم مستقبل میں مریخ کو آباد کر پائیں گے؟ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہم ان سبھی چیلنجز کا مقابلہ کر پائیں گے جو آج کی ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کریں، ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔
ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.